الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ و نبیہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ ہم نے کسی بھی انسان کے دل میں، کسی بھی انسان کے جوف میں اور کسی بھی انسان کے اندر دو دل نہیں بنائے، بلکہ کائنات میں جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں، خواہ مرد ہو کہ عورت، ہر انسان کے پاس صرف ایک ہی دل ہوتا ہے، ایک سے زائد دل نہیں ہوتا۔ یہی حال مرد کا ہے، یہی حال عورت کا ہے، یہی حال کسی تیسرے صنف کا ہے۔ کسی کے دو دل نہیں ہوتے، سب کا ایک ہی دل ہوتا ہے۔ یہ دل کیا چیز ہے؟ آج کے دور میں دل کا تصور کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ ہر انسان کے پاس دل ہوتا ہے، اور دل کے علاوہ جتنے بھی پوشیدہ اعضاء ہیں ان سب کی تصویریں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ لہٰذا دل کا تصور کرنا اور دل کو دیکھنا بہت آسان سی چیز ہے، لیکن اس دل کے بارے میں صحیح انکشاف اور صحیح دریافت سب سے پہلے 1628 عیسوی میں ہوئی کہ ڈاکٹر ولیم ہاروے نام کے ایک ڈاکٹر نے اس کی دریافت کی کہ دل کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہے۔ تو دل بنیادی طور پہ کیسا ہوتا ہے اور دل کہاں پر واقع ہوتا ہے؟ دل سینے میں بائیں جانب ہوتا ہے، اور دل کیسا ہوتا ہے؟ جیسے کہ بند مٹھی ہوتی ہے، دل بالکل ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔ یہ دل بنیادی طور پہ ایک ہی حصہ ہوتا ہے، لیکن اندرونی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے 4 اجزاء پائے جاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک سیب فرض کیجئے یا ایک کتاب فرض کیجئے، اس کو ہم کاٹنا چاہے تو ایسے بھی کاٹ سکتے ہیں اور ایسے بھی کاٹ سکتے ہیں، سیدھا بھی کاٹا جا سکتا ہے، آڑا بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ لیکن دل کی جو تقسیم کی جاتی ہے تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ دل کو جیسے فرض کیجئے کہ درمیان سے کاٹ دیا گیا ہو، سیب کو جیسے درمیان سے کاٹ دیا جائے، آڑا کاٹ دیا جائے، تو جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس کو اذین کہتے ہیں، اور جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے اس کو بطین کہتے ہیں۔ بطن سے بطین بنا ہے اور اذن سے جو ہے اذین بنا ہے۔ تو فرض کیجئے کہ یہ دل ہے، اس کو آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اوپر کا حصہ اذین ہے اور نچلا حصہ بطین ہے۔ پھر اس کے بعد 2 مرتبہ پہلی تقسیم کے بعد دوبارہ دل کو پھر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کو سیدھے ایسے کاٹا جائے گا، دایاں حصہ اذین ایمن کہلائے گا، بایاں حصہ اذین ایسر کہلائے گا۔ اسی طریقے سے جو نچلا حصہ ہے اس کو بطین ایمن اور بطین ایسر 4 حصوں میں دل کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو کسی بھی انسان کا دل ان 4 حصوں میں بٹا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کے دل سے 4 علیحدہ اور مختلف قسم کے کام لیے جاتے ہیں۔ سمجھ میں بات آ رہی ہوگی۔ ایک اذین ہے، ایک بطین ہے، پھر اذین کے 2 حصے ہیں، دایاں حصہ، بایاں حصہ، بطین کے 2 حصے ہیں، دایاں حصہ اور بایاں حصہ۔ کسی بھی انسان کا جو دل ہوتا ہے وہ دوہرے غلاف میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کے دل کے اوپر ایک ایسا غلاف ہوتا ہے جس کے اندر 2 پردے ہوتے ہیں، اور ان 2 پردوں کے درمیان بھی ایک رقیق سی دھار ہوتی ہے۔ 2 پردوں کے اندر دل چھپا ہوا ہوتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک اور رقیق سا پردہ ہوتا ہے۔ اس رقیق پردے کا کام یہ ہے کہ انسانی جسم میں کہیں پر بھی کوئی تکلیف ہو، کوئی بھی نظام متاثر ہو، اس کے اثرات اگر دل پر پڑنے والے ہوں تو سب سے پہلے پردے پہ پڑیں گے، تو باہر کے پردے کے اوپر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں ان اثرات کو اندر کے پردے تک نہ پہنچایا جائے، یہ اس رقیق پردے کا کام ہے۔ اور دونوں پردوں کا کام یہ ہے کہ دل کو متاثر نہ ہونے دیا جائے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے دل کو اتنا محفوظ بنا دیا ہے کہ اس کا جو پردہ ہے، اس کا جو غلاف ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خارجی اثرات سے محفوظ رکھا ہے۔ اب دل جو 4 حصوں میں بٹا ہوا ہوتا ہے اس کا کام کیا ہے؟ تو دل کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ دل جو ہے دوران خون کا کام کرتا ہے۔ تو جو دل ہوتا ہے، دل کا جو اوپری حصہ ہے جس کو ہم نے اذین کہا ہے،
اس کا جو دایاں حصہ ہے اس میں 2 رگیں ہوتی ہیں، ایک رگ اوپر کی جانب کھلتی ہے اور دوسری رگ نیچے کی جانب کھلتی ہے۔ وہ رگ جو اوپر کی جانب کھلتی ہے اس کا کام یہ ہے کہ دل کے اوپر جتنا حصہ ہے وہاں سے خون کو جمع کر کے دل میں لائے، اور وہ رگ جو نیچے کی جانب کھلتی ہے اس کا کام یہ ہے کہ نیچے حصے میں جتنا بھی خون ہو اس پورے خون کو جمع کر کے لائے۔ اذین جو دایاں حصہ ہے یعنی دل کا اوپری دایاں حصہ، اس سے 2 رگیں کھلتی ہے، ایک رگ اوپر کی جانب ایک رگ نیچے کی جانب۔ جو اوپر کی رگ ہے وہ اوپر کا خون جمع کرتی ہے، جو نیچے کی رگ ہے وہ نیچے کا خون جمع کرتی ہے۔ جب خون دل میں جمع ہوتا ہے، بالائی حصے میں جمع ہوتا ہے، اس کے بعد انسان جیسے ہی سانس لیتا ہے دل سکڑتا ہے، سکڑنے کے فوراً بعد اور اس کے راستے نیچے کی جانب کھل جاتے ہیں، دل کے نچلے حصے کی جانب دائیں حصے کی جانب راستے کھل جاتے ہیں، فوراً اوپر سے خون نیچے کی جانب آ جاتا ہے۔ تو یہ دل کے دائیں حصے کا کام ہوا، دل کے دائیں اوپری حصے کا کام کہ پورے جسم کے خون کو جمع کرنا۔ 3 حصے ابھی باقی رہ گئے۔ نچلا حصہ جو ہے اس میں خون آ کر کے جمع ہوتا ہے، تو وہاں سے ایک رگ نکلی ہوئی ہوتی ہے اور وہ رگ پھیپھڑوں کی جانب جاتی ہے۔ پھیپھڑوں کی جانب جو رگ جاتی ہے وہاں سے خون نکلتا ہے، دل کے دائیں نچلے حصے سے خون نکلتا ہے اور پھیپھڑوں میں منتقل ہوتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد پھیپھڑوں میں ہوا باہر سے آتی ہے جس میں آکسیجن ہوتی ہے، اور دل کے اندر جو خون ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی ہوا ہوتی ہے، لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ جسے کہتے ہیں وہ ہوا ہوتی ہے۔ تو دوران نظام کے لیے اور جسمانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے صرف ایک ہی گیس کافی نہیں ہوتی بلکہ دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو جب دل کے نچلے حصے سے خون پھیپھڑوں میں جاتا ہے تو وہاں پہ اسے خارج سے آکسیجن مل جاتی ہے، اس کے بعد وہاں سے خون منتقل ہو کر کے دل کے بائیں حصے میں جو اذین ایسر ہے وہاں پر خون آتا ہے پھیپھڑوں کے راستے سے، پھر اس کے بعد وہاں سے منتقل ہو کر کے دل کے بائیں حصے میں نچلے جانب خون آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم کا جو خون ہے اس کو 4 راستوں سے منتقل کیا۔ سب سے پہلے پورے جسم کا جو خون تھا وہ دائیں حصے میں آیا، دل کے دائیں اوپری حصے میں آیا، وہاں سے منتقل ہو کر کے نچلے حصے میں گیا، پھر وہاں سے خون اوپر کی جانب اٹھا اور پھیپھڑوں میں آیا، پھر وہاں سے منتقل ہو کر کے دل کے بائیں نچلے حصے میں آ گیا۔ اب وہاں سے ایک رگ نکلی ہوئی ہے اور اسی ایک رگ سے نہ جانے کتنی رگیں متصل ہے، اسی ایک رگ کے ذریعے سے خون پورے جسم میں منتقل ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے رگوں کے ذریعے سے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانی دل کو اتنا مضبوط اور مستحکم بنایا ہے کہ دن کے 1 منٹ کے اندر یہ 70 سے 75 مرتبہ دھڑکتا ہے اور خون دل میں آتا ہے، پھر وہاں سے صاف ہوتا ہے، پھیپھڑوں میں جاتا ہے، وہاں سے منتقل ہو کر کے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ تو یہ دل کا کام ہے اور اسی دل کے دوران کے اوپر پوری زندگی کا دار و مدار ہے۔ اسی کے متعلق میں نے آیت کریمہ پڑھی کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ اس آیت کو پڑھنے سے پہلے ایک حدیث پاک سنتے ہیں کہ آپ نے یہ حدیث پاک بہت سنی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اس حدیث پاک کو صوفیاء کرام نے نقل کیا اور اس حدیث پاک کا یہ مطلب بیان کیا کہ اگر دل صاف ہے تو پھر انسان کی زندگی نیکی پر چلتی رہے گی، گامزن رہے گی، اور اگر کسی انسان کا دل ہی بگڑ گیا تو وہ انسان گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ یقیناً صوفیاء کرام نے جو مطلب بیان کیا وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن جو دل کا نظام ہے اس نظام پہ غور کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نے جو فرمایا ہے اس فرمان کو ظاہر پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہمارا یہ دل سلامت ہے تو پھر پورے جسم میں خون منتقل ہوتا رہے گا اور زندگی کامیاب رہے گی، اگر یہی دل خراب ہو گیا تو پھر پورے جسم میں خون منتقل نہیں ہوگا اور انسان موت کے نظر ہو جائے گا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا اعجاز ہے کہ آپ نے دل کی اس کیفیت کو جو ہزاروں سال پہلے لوگ جس کے بارے میں نہیں جانتے تھے وہ آپ نے بیان فرما دی۔ بہرحال قرآن پاک کی جو آیت تھی کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ نے کسی بھی انسان کے اندر 2 دل نہیں بنائے ہیں، اس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا اور ضمناً دل کے بارے میں بتلا دیا۔ تو تاریخ اسلام میں، تاریخ انسانیت میں بہت سارے ایسے افراد پیدا ہوئے جن کو عجیب الخلقت کہا گیا۔ مثال کے طور پہ کسی کے 2 ہاتھ تھے، کچھ ایسے بھی انسان پیدا ہوئے کہ جن کی صرف ایک ہی آنکھ تھی، کچھ ایسے بھی انسان پیدا ہوئے کہ جن کی آنکھیں پیشانی کے نیچے ہونے کے بجائے تالو کے اوپر تھی، کچھ ایسے بھی انسان پیدا ہوئے کہ جن کی ناک نظر نہیں آ رہی تھی اور ناک کی جگہ پر منہ نظر آ رہا تھا۔ تو کائنات میں ایسے عجیب الخلقت انسان بہت سارے پیدا ہوئے، لیکن آج تک تاریخ انسان میں
تاریخ انسانیت میں کوئی ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا کہ جس کے بارے میں ڈاکٹروں نے یہ تحقیق پیش کی ہو کہ اس انسان کے اندر 2 دل پائے جاتے ہیں۔ ایسا اس لیے کہ اللہ رب العزت نے پہلے ہی واضح فرما دیا کہ ہم نے کسی بھی انسان کے جوف میں 2 دل پیدا نہیں کیے ہیں۔ تو نہ یہ مردوں کے اندر 2 دل ہو سکتے ہیں، نہ عورتوں کے اندر 2 دل ہو سکتے ہیں۔ اور یہ حیرت اس وقت بڑھ جاتی ہے کہ جب ہمارے سامنے اس انسان کے بارے میں تحقیق آئی کہ ایک ایسا بھی انسان پیدا ہوا کہ جس کے گلے پہ 2 سر لگے ہوئے تھے۔ نیچے سے انسان ایک ہی ہے، لیکن اوپر جانے کے بعد وہاں پہ 2 سر نظر آ رہے ہیں۔ تو بظاہر 2 منہ والا اور 2 سر والا انسان پیدا ہوا، لیکن اس کے بارے میں بھی یہی تحقیق ہے کہ اس کے اندر بھی ایک ہی دل پایا گیا، 2 دل نہیں پائے گئے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ اس کے آگے مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین، ما جعل اللہ لانسان من قلبین یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا لرجل من قلبین فی جوفہ۔ رجل کیوں کہا، انسان کیوں نہیں کہا؟ تو اس کی بھی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ مرد ہی سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ عورت سے پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ عورت ہی سے پیدا ہوتا ہے، مرد سے پیدا نہیں ہوتا۔ ہر حاملہ عورت کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اور جوف کا اطلاق ہوتا ہے ما فی الداخل کے اوپر۔ جو بھی انسان کے اندر ہے اس کو جوف کہا جاتا ہے۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ترکیب جو شروع ہوتی ہے، بننا شروع ہوتا ہے، تو دل ہی سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے جو اعضاء بنتے ہیں اس میں دل بنتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے اعضاء بننے لگتے ہیں۔ تو وہ انسان، وہ بچہ جو کسی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ایک دل ضرور ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اس لیے کہ اگر لانسان کہا جاتا تو انسان کے عموم میں عورت بھی آتی اور عورت کے جوف میں دوسرا دل پا لیا جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی لیے ارشاد فرمایا، لرجل فرمایا، لانسان ارشاد نہیں فرمایا۔ گویا کہ لفظ رجل کے ذریعے سے وہ اعتراض جو ہونے والا تھا اس کو پہلے ہی سے دفع کر دیا گیا۔ یہ اس قرآن